ہم آپ کو PATFE کمپٹیشن یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام خاور عباسی ہے اور میرے والد کا نام شوکت محمود اور میرا تعلق کراچی شہر سے ہے۔ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا
مہمان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خاور عباس صاحب کا کلام سنا ہے، اور جس طرح انہوں نے پچھلی بار اپنے کلام سے ہمیں بہت امپریس کیا، تو فائنل میں جو کہ ان کو چاہیے تھا کہ اس سے بھی بہتر کوئی کلام کا انتخاب کرتے، تو جس کلام کا انہوں نے انتخاب کیا وہ فائنل کے اعتبار سے اتنا معیاری کلام آپ انتخاب کرنے میں کامیاب نہیں رہے، اور فائنل میں اچھی پوزیشن حاصل کرنے کی پہلی سند ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ایسے کلام کا انتخاب کریں جو آپ کی آواز کو سوٹ کرتا ہو، جو آپ کے انداز کو سوٹ کرتا ہو۔ آپ نے اس کلام کا انتخاب جو کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ کمفرٹیبلی آپ نے اس کو پڑھا نہیں یا آپ پڑھ نہیں سکے۔ شاید آپ ایسی جگہ پہ موجود تھے جہاں پہ آپ زیادہ کھل کے اپنے کلام کا جو ہے وہ پڑھنا آپ کے لیے دشوار تھا، اور انترے میں آپ کے ہائی نوٹ آپ نے بہت قید کر کے اپنی آواز کو پڑھا ہے، اور بہرحال جو آپ کا پچھلا کلام جو آپ نے پڑھا تھا وہ بہت ہی امپریسو، بہت ہی خوبصورت، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ پہلی پوزیشنز میں کہیں فال کریں گے، لیکن جو فائنل میں آپ نے اتنی اچھی امپریسو پرفارمنس اپنی نہیں دکھائی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ محترم خاور عباسی صاحب کا کلام سنا ہے، حسان پاکستان محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا ہے۔ ایک بات مینشن کر دوں کہ یہ کلام جو ہے وہ نعت نہیں ہے، یہ مناقب مدینہ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو شاعر ہیں وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش میں مدینے میں رہوں۔ انہی کی ایک نعت ہے اعظم چشتی صاحب کی، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ نعت کے ضمن میں آتا ہے، اور کافی ان کی نعتیں ہیں اعظم چشتی صاحب کی جو داتیہ کلام ہے۔ گو کہ سرکار کے شہر کی ہر چیز ہی ہمارے لیے جو سرکار سے منسوب چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے ان کی حرمت لازم ہے، لیکن جو اس کمپٹیشن کے رولز طے ہوئے ہیں، ٹیم نے، ججز نے طے کیے ہیں، وہ خالصتاً سرکار کا نعتیہ کلام ہی پڑھنا ہے۔ چلیں بیچ میں کوئی ایک آدھ شعر مناقب کا آ جائے تو اس میں کوئی اعتراض، یا استھائی مناقب کی ہو جائے، شعر کم از کم نعت سرکار کے اسوہ حسنہ پہ ہوں۔ تو جیسے کہ میں مثال دے رہا ہوں، الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ مطلب مناقب کی ستائی ہوگی۔ اب سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، یہ نعتیہ شعر ہو گیا۔ تو اس کلام میں ٹوٹل ہی آپ نے مناقب مدینہ پڑھے ہیں۔ تو اور دوسری کامران بھائی والی بات کہ میرا خیال تھا کہ آپ بڑا متاثر کریں گے ہمیں فائنل میں، تو نہیں وہ بات بنی جو پچھلے راؤنڈ میں آپ نے پڑھا تھا، بہت اچھا پڑھا، جس کو پڑھ کے آپ یہاں تک آئے ہیں، تو ماشاءاللہ۔ اور ذرا آواز کو کھول کے پڑھتے، آواز کو بہت مقید رکھا آپ نے، تو اگر کھول کے پڑھتے تو بڑا اچھا پڑھتے اور متاثر بھی کرتے۔ جی، تو کلام سنا ہے خاور عباسی صاحب کا، کراچی سے آپ کا تعلق ہے۔ کلام پیش کیا ہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ تو یہ نعت نہیں ہے، اور آپ کی آواز تو اچھی ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھا پڑھنے والے ہیں آپ۔ اور اس سے پہلے جو راؤنڈ تھا، فرسٹ راؤنڈ ہمارا تھا، اس میں آپ نے اس سے بھی زیادہ اچھی پرفارمنس دکھائی تھی۔ تو اب یہ فائنل راؤنڈ تھا، اب معاملہ اور بھی جو ہے وہ نازک تھا، تو آپ کو چاہیے تھا کچھ ایسا کلام پیش کرتے، کچھ پختہ۔ آپ نے بڑی تیزی سے اسے پڑھا ہے، اور نعت بھی نہیں ہے۔
تو فائنل کے لیے جو تیاری ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں کر پایا آپ۔ بہرحال اللہ پاک قبول کرے اور مزید آپ محنت کریں، کلام جو ہے وہ انتخاب کلام کو بہتر بنائیں اور باقی آواز تو آپ کی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ PATF, leading towards independence.